بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ ترجمہ: حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ حج کے چند احکام بیان کرنے کے بعد یہاں مزید حج کے احکام و آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ حج کے چند مشہور و معروف مہینے ہیں یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ حج کے ارکان صرف 7ویں ذی الحجہ سے 12ویں تک ادا ہوتے ہیں، مگر شوال، ذیقعد کو بھی حج کے مہینے اس لیے کہا گیا کہ ان میں احرام باندھنا بلا کراہت جائز ہے، اور ان سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں حج کو لازم کر لے، یعنی جو شخص احرام باندھ کر یا ہدی کا جانور چلا کر حج کو اپنے اوپر لازم کر لے، اس پر یہ چیزیں لازم ہیں۔ نمبر 1، رفث سے بچنا۔ رفث سے مراد ہے ہم بستری کرنا یا عورتوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا یا فحش کلام کرنا، البتہ نکاح کر سکتا ہے۔ نمبر 2، فسوق سے بچنا۔ فسق کا معنی ہے گناہ اور برائی کے کام۔ نمبر 3، جدال سے بچنا۔ جدال سے مراد ہے اپنے ہم سفروں یا خادموں سے یا غیروں کے ساتھ جھگڑنا۔ یاد رہے کہ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی ممنوع ہے، لیکن چونکہ حج ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران ان سے بچنے کی بطور خاص تاکید کی ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھلائی کرو۔ برائیوں کی ممانعت کے بعد نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے کہ بجائے فسق کے تقوی اور بجائے لڑائی جھگڑے کے اخلاق حمیدہ اختیار کرو۔ وتزودوا، اور زاد راہ لو۔ بعض شان نزول اس کا یہ ہے، بعض یمنی لوگ حج کے لیے بغیر سامان سفر کے روانہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل یعنی توکل کرنے والا کہتے تھے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے، اور کبھی غصب اور خیانت کے بھی مرتکب ہوتے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ سفر کا سامان ساتھ لے کر چلو، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو اور سوال نہ کرو کہ یہ تمام چیزیں توکل اور تقوی کے خلاف ہیں، اور تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ نیز یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جس طرح دنیوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا سامان لازم ہے۔ واتقون، اور مجھ سے ڈرو۔ عقل والے کہہ کر اس لیے مخاطب کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عقل کا تقاضا خوف الہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے وہ بے عقلوں کی طرح ہے۔ عقل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا کرے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو وہ عقل نہیں بلکہ بے عقلی ہے۔ ابو جہل بے عقل تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ عقل مند تھے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا فرضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ ترجمہ: تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے بعد اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ شان نزول: بعض مسلمانوں نے خیال کیا کہ رائے حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرائے پر چلائے اس کا حج ہی ضائع ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہو کہ جب تک تجارت سے افعال حج کی ادا میں فرق نہ آئے اس وقت تک تجارت کی اجازت ہے۔ نیز یہاں مال کو رب تعالیٰ کا فضل قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ مال فی نفس ہی بری چیز نہیں بلکہ اس کا غلط استعمال برا ہے۔ ہزاروں نیکیاں صرف مال کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہیں، جیسے صدقات، زکوٰۃ، حج، عمرہ وغیرہ۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو۔ عرفات ایک مقام کا نام ہے جو حج میں وقوف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ مشہور مفسر ضحاک کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس روز بندے
اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہے۔ حاجی کے لیے 9 ذی الحجہ کی زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کم از کم 1 لمحے کے لیے بھی عرفات میں وقوف فرض ہے، اور 9 تاریخ کو اتنی دیر وقوف کرنا کہ وہیں سورج غروب ہو جائے یہ واجب ہے۔ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے بعد۔ مشعر حرام مزدلفہ میں وہ جگہ ہے جہاں امام حج وقوف مزدلفہ کرتا ہے۔ مزدلفہ میں واقع وادی محصر کے سوا تمام مزدلفہ وقوف کا مقام ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب کے دوران کم از کم 1 لمحے کے لیے وہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ بغیر عذر وقوف مزدلفہ ترک کرنے سے دم لازم آتا ہے، اور مشعر حرام کے بعد وقوف افضل ہے۔ مزدلفہ میں وقوف کے دوران تلبیہ، تحلیل، تکبیر اور ثنا، دعا وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں نماز مغرب و عشاء کو ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھنا ہوتا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اسے یاد کرو۔ فرمائے گا کہ تم ذکر و عبادت کا طریقہ نہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں عبادت کے طریقے سکھائے، لہذا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: پھر اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قریش مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف نہ کرتے۔ جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے اور اس میں اپنی بڑائی سمجھتے۔ اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور ایک ساتھ واپس لوٹیں۔ یہی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ اسلامی احکام برادریوں کے اعتبار سے نہیں بدلتے، اور نہ ہی کسی کے رتبے اور مقام کی وجہ سے ان میں تبدیلی ہوتی ہے، بلکہ امیر، غریب، گورے، کالے، عربی، اجمی سب کے لیے اسلام کے احکام برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قریش ایک مخزومی عورت کے بارے میں بہت ہی پریشان تھے جس نے چوری کی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ اس بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کون کرے۔ بعض آدمیوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے سوا ایسی جرت اور کون کر سکتا ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، بے شک تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب کوئی مالدار چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ خدا کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تاریخ اسلام میں مسلمان قاضیوں کے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جس میں انہوں نے کسی کے رتبے اور قرابت داری کی پرواہ کیے بغیر شریعت کے احکام کو نافذ کیا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ولید بن جدید کی طرف سے مدینہ منورہ کے قاضی مقرر تھے۔ ایک مرتبہ ولید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بعد ملک شام میں بلایا، چنانچہ آپ ایک بااعتماد شخص کو مدینہ منورہ میں قاضی بنا کر خود ملک شام کی جانب چل دیے۔ جب آپ شام کی سرحد پر پہنچے تو آپ کو شہر سے باہر ہی روک دیا گیا اور کافی عرصہ تک داخلہ کی اجازت نہ ملی۔ ایک رات آپ مسجد میں مصروف عبادت تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ نشے کی حالت میں بدمست ہے اور مسجد میں گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ خلیفہ ولید بن جدید کا ماموں ہے، اس نے شراب پی ہے اور اب نشے کی حالت میں مسجد کے اندر گھوم پھر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ کو بہت جلال آیا کہ کتنی دیرہ دلیری سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے پاک دربار میں ایسی گندی حالت میں بے خوف گھوم رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غلام کو درہ لانے کا حکم فرمایا۔ غلام نے درہ دیا۔ درہ لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس پر شرعی سزا نافذ کروں، چاہے یہ کوئی بھی ہو، اسلام میں سب برابر ہیں۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور مسجد میں ہی اس کو 80 کوڑے مارے۔ وہ شخص 80 کوڑے کھانے کے بعد نہایت زخمی حالت میں خلیفہ ولید بن جدید کے پاس پہنچا۔ خلیفہ نے جب اپنے ماموں کی یہ حالت دیکھی تو بہت غضبناک ہوا اور پوچھا، تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ کس نے تمہیں اتنا شدید زخمی کیا؟ اس نے جواب دیا، ایک شخص مدینہ سے آیا ہے، اس نے مجھے 80 کوڑے سزا دی اور کہا یہ سزا دینا اور حد قائم کرنا مجھ پر لازم ہے۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ہماری سواری تیار کی جائے۔ اسی وقت حکم کی تعمیل ہوئی اور خلیفہ کچھ سپاہیوں کو لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا اور آپ سے کہا، اے ابو اسحاق، تو نے میرے ماموں کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا؟ اسے اتنی دردناک سزا کیوں دی؟
حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے خلیفہ، تو نے مجھے قاضی بنایا تاکہ میں شریعت کے احکام نافذ کروں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دوں۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا کہ سرعام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور یہ شخص نشے کی حالت میں اللہ کے دربار میں گھوم پھر رہا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، تو میری غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں اللہ کی نافرمانی ہوتی دیکھوں اور تمہاری قرابت داری کی وجہ سے چشم پوشی کروں اور شرع حدود قائم نہ کروں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ترجمہ: پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ زمانِ جاہلیت میں عرب حج کے بعد کعبہ کے قریب اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کرتے تھے۔ اسلام میں بتایا گیا کہ یہ شہرت و خود نمائی کی بیکار باتیں ہیں، اس کے بجائے ذوق و شوق کے ساتھ ذکر الہی کرو۔ اس آیت سے بلند آواز سے ذکر کرنا اور لوگوں کا اکٹھے مل کر ذکر کرنا دونوں ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ عرب لوگ اپنے باپ دادا کا ذکر بلند آواز سے کرتے تھے اور مجمع میں کرتے تھے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں دعا کرنے والوں کی دو قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک وہ کافر جن کی دعا میں صرف طلب دنیا ہوتی تھی اور آخرت پر ان کا اعتقاد نہ تھا، ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ دوسرے وہ ایماندار جو دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مومن اگر دنیا کی بہتری طلب کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور یہ طلب دنیا اگر دین کی تائید و تقویت کے لیے ہو تو یہ دعا بھی امور دین سے شمار ہوگی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ آخرت کو اصلاً فراموش کر کے صرف دنیا مانگنا بہرحال مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ دنیا کے طلبگاروں اور آخرت کے طلبگاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ ترجمہ: جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم اور مردود ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسے کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ یہ ایک اور مقام پر صرف دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہنے والوں سے اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر اور افضل چیز ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران میں ہے، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے بعد اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرماؤ، اے لوگو، کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس آیت میں مذکور مسلمانوں کی دعا بہت جامع دعا ہے اور تھوڑے الفاظ میں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اس میں مانگی گئی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دنیا کی بھلائی میں ہر اچھی اور مفید شے داخل ہے، خواہ وہ کفایت کرنے والا رزق ہو یا اچھا گھر یا اچھی بیوی یا اچھی سواری، اچھا پڑوس وغیرہ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ: اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تو جو جلدی کر کے 2 دن میں منا سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگار کے لیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں
اور ذکر اللہ سے نمازوں کے بعد اور جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کہنا مراد ہے، اور مراد یہ ہے کہ مینا میں قیام کے دوران اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ فمن تعجل فی یومین، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے، 10، 11، 12 اور 13 ذو الحج، ان 4 دنوں میں مینا میں جمرات پر رمی کی جاتی ہے۔ 10 تاریخ کو صرف 1 جمرہ کی اور بقیہ تاریخوں میں تینوں جمرات کی۔ 13 تاریخ کو بھی رمی تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص 12 تاریخ کی رمی کر کے مینا سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اگرچہ 13 کو رمی کر کے واپس آنا افضل ہے۔ یہاں 2 دنوں میں رمی کر کے چلے جانے سے مراد 10 ذو الحجہ کے بعد 2 دن ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ میں یعجبک قولہ، جس کی گفتگو تمہیں اچھی لگتی ہے۔ شان نزول، یہ آیت اخنس بن شریک منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور اپنے اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا اور اس پر قسمیں کھاتا اور دربردہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک کیا اور ان کی کھیتیوں کو آگ لگائی تھی۔ یہاں مجموعی طور پر جو خرابیاں بیان کی گئیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرنا۔ نمبر 2، اپنی غلط باتوں پر اللہ کا گواہ بنانا۔ نمبر 3، جھگڑالو ہونا۔ نمبر 4، فساد پھیلانا۔ نمبر 5، لوگوں کے اموال برباد کرنا۔ نمبر 6، نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کی بجائے تکبر کرنا۔ یہاں آیت مبارکہ میں اگرچہ ایک خاص منافق کا تذکرہ ہے، لیکن یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان بڑی میٹھی ہے، گفتگو بڑی نرمی سے کرتے ہیں، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن درپردہ دین کے مسائل میں یا لوگوں میں یا خاندانوں میں فساد برپا کرتے ہیں اور ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ترجمہ: اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ منافق آدمی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے سمجھایا جائے کہ تو اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، دوسروں کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے۔ گھروں میں دیکھ لیں، لڑکی والے لڑکے یا اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتے، چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والے کو نہیں سمجھا سکتے، عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی دنیوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے، مسجدوں میں کوئی نوجوان عالم یا دین مبلغ کسی پرانے بوڑھے کو نہیں سمجھا سکتا، جسے سمجھایا وہی گلے پڑ جاتا ہے۔ دینی شعبے میں بھی اس خرابی کی کچھ کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے اور سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ شان نزول، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کا تعاقب کیا تو آپ سواری سے اترے اور ترکش سے تیر نکال کر فرمانے لگے کہ اے قریش، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ میں تیر مارتے مارتے تمام ترکش خالی نہ کر دوں، اور پھر جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے اس سے ماروں گا، اور اگر تم میرا مال چاہو جو مکہ مکرمہ میں مدفون ہے تو میں تمہیں اس کا پتہ دیتا ہوں، تم میرا راستہ نہ روکو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام مال کا پتہ بتا دیا۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جاں فروشی بڑی نفع بخش تجارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شان نزول، اہل کتاب میں سے
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعد احکام پر قائم رہے، ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے، اس روز شکار سے لازماً اجتناب جانتے اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح یعنی جائز ہیں، ان کا کرنا ضروری نہیں، جبکہ توریت میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا ہے، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے اور شریعت موسوی پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمائے گا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان کی طرف توجہ نہ دو۔ یاد رہیں کہ داڑھی منڈوانا، مشرکوں کا اصل لباس پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا بھی سب ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ جب مسلمان ہو گئے تو سیرت و صورت، ظاہر و باطن، عبادات، معاملات، رہن سہن، زندگی موت، تجارت، ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ ان کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں، مگر یہودیت کی رعایت کے لیے نہ کھانا بڑا سخت جرم ہے۔ کافروں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی بند کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ یوں ہی کسی جگہ اذان بند کر دینا یا اذان آہستہ آواز سے دینا سب اسی میں داخل ہے۔